فمن ابتغیت ممن عزلت، اور جس کو تو طلب کرے اپنی شباشی کے لیے، ممن ان عورتوں میں سے جنہیں عزلت تو الگ کر چکا، جدا کر چکا، جن کی باری ختم کر چکا، تو فلا جناح علیک، آپ پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک آپ جسے چاہیں ساتھ ملا لیں، جسے چاہے مؤخر کر دیں، اور باری کی ترتیب چاہے ختم کر دیں، تبدیل کر دیں، آپ کو اختیار ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی عورت کو آپ نے الگ کر دیا اور باری کے نظام سے خارج کر دیا، تو ان کو آپ دوبارہ اگر باری دینا چاہیں، ساتھ ملانا چاہیں اور شب گزاری کے لیے طلب کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ان تمام رعایتوں کا مقصد وہی جو ہم نے عرض کیا، اس تعلق سے بالکل آپ مطمئن آسودہ ہو کر دعوت دین کا کام کریں، آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، اور جو اپنی ازواج مطہرات کے تعلق سے آپ کی خواہش ہو، اس خواہش کی تکمیل میں آپ کو چھوٹ دی گئی۔ بقیہ امت کے لیے نہیں یہ باتیں، مگر آپ کے لیے، تاکہ پوری آسودگی کے ساتھ آپ دعوت دین کا کام بھرپور طریقے سے کر سکیں۔ فرمایا کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، یہ زیادہ قریب ہے ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ کس طرح کہ جو باتیں ہم نے کی وہ ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اختیار سے یہ کام کر رہے ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اور اس کے تحت آپ یہ ترتیب مقرر کر رہے ہیں یا باری ختم کر رہے ہیں، تو اللہ کا فرمان سن کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کوئی شکوہ باقی نہیں رہے گا، کوئی اعتراض اور اشکال باقی نہیں رہے گا، یہ اللہ کا امر۔ تو اللہ اس مقام پر اپنے نبی کی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے، تاکہ نبی پوری آسودگی سے اپنے فرائض انجام دے۔ تو جب اللہ کا امر آ گیا تو اللہ کے امر پر چوں چراں کرنا، کسی قسم کا اشکال ظاہر کرنا، کوئی خلجان محسوس کرنا، بالکل شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور وہ کوئی غم نہ کریں۔ غم کیوں کریں گی؟ اللہ کے امر کی تنفیذ ہے، جو اللہ نے آپ کو وسعت دی، اجازت دی، اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، تو غم کیسا؟